اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک واحد کتاب ہے جو جب سے نازل ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، جو کا تو ہی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اور قرآن کریم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی روزانہ اس کی تلاوت کرے، اس سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات تو دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے، لیکن اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ نور ہے، اور اس کی محض تلاوت بھی موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ خواتین و حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں، جتنی ہو سکے اتنی کریں، چاہے آپ ایک پارہ روز کا پڑھیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، چاہے آپ اس کا پاؤ حصہ یا آدھا حصہ پڑھیں، چاہے آپ جو ہے ایک رکوع پڑھ لیں، یا چاہے آپ کچھ آیات ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن اس کو سوچ سمجھ کر آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور اس پر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ خیر و برکت بھی ہوگی، اور آپ کو ایک ایک لفظ پر ثواب بھی ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس طرح 3 نیکیاں ہوئیں، یعنی الف کی ایک نیکی ہے تو اس پہ 10 نیکیوں کے برابر ہو گئی۔ اس طرح لام کی جو ہے سیم یہی ہے، اور میم کی بھی جو ہے سیم یہی جو ہے نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس طرح یہ 30 آپ کے جو ہے وہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم تلاوت کرے تو صرف اتنی تلاوت سے ہی اس کے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کس قدر برکت والے ہیں قرآن کے الفاظ۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ثواب بے سمجھ پڑھنے سے بھی ملتا ہے، کیونکہ الف لام میم ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور جو متشابہات میں داخل ہیں، اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ خواتین حضرات، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی مثال دے کر یہ بھی بات واضح فرما دیا کہ تلاوت قرآن کا یہ ثواب معنی سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بے سمجھی تلاوت کرنے پر بھی ثواب ہے۔ کہ مثال کے طور پر ویسے تو دیکھیں، قرآن مجید کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے قرآن مجید جو ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آئے، تو اس تاکہ اس کو آپ کا ثواب ہو۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ کہ اگر آپ اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یعنی کہ صرف آپ قرآن کے عربک کو ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کریں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ہی ملے گا۔ اب دیکھیں کیا کہ اگر صرف الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں حاصل ہوئیں، تو قرآن کریم کا ایک رکوع یا ایک سورت پڑھنے پر کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ کبھی اس چیز کو سوچیں بیٹھ کر کہ آپ اگر الف لام میم سے ہی آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں صرف ایک لفظ پڑھنے سے، اور اسی طرح اگر آپ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس پر کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح اگر آپ ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اس میں سوچیں آپ کس قدر نیکیاں شامل ہوں گی، کس قدر نیکیوں کی کیلکولیشن کرتے ہو آپ، دیکھیں کس قدر نیکیاں ہوں گی۔ اس طرح ہے کہ اگر آپ ایک پوری سورت پڑھتے ہیں، یا آپ اس کا جو ہے چوتھا حصہ پڑھتے ہیں ایک پارے کا، یا آدھا حصہ پڑھتے ہیں، یا پورا ایک پارہ پڑھتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کس قدر آپ کو نیکیاں، ان گنت نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں ہر لفظ پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ آپ پورا جو ہے قرآن آپ اس طرح کمپلیٹ پڑھیں تو آپ سوچیں کہ کس قدر نیکیاں آپ نے
کما لی ہیں، کس قدر ثواب آپ نے حاصل کر لیا ہے. ذرا اس چیز کو آپ کبھی بیٹھیں اور سوچیں. اسی لیے ہے کہ قرآن کریم کی آپ تلاوت بھی ضرور کریں. ضروری نہیں کہ اسے نیکیاں ملیں، اس سے آپ کو رہنمائی بھی حاصل ہوگی، آپ کے روزمرہ کے کام میں آپ کی برکتیں بھی ہوں گی. آپ قرآن کریم کی تلاوت سے کئی قسم کے دنیاوی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. کس قدر فائدہ ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم جو ہے ہمارے لیے باعث کہہ لیں کہ اس کو ہمارے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے. یہ ایسی رسی ہے جس کو ہم سب کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں بھی گایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. لیکن جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یعنی کہ قرآن مجید سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے، تو یقین کریں کہ آپ کہیں بھی نہیں بھٹکیں گے. آپ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے. آپ کو اجر و ثواب ان گنت ملیں گے. آپ کی جو ہے نیکیوں میں اضافہ سے اضافہ ہوتا جائے گا. خواتین حضرات، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز صبح دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول ضرور بنائیں. اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو پاؤ، یا اگر بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیں، یا ہر روز نام مال میں جو سینکڑوں نیکیوں کا آپ کا اضافہ ہوتا رہے گا. اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم میں کچھ صورتیں جو ہیں زبانی یاد کر لیں. جب بھی موقع ملے قرآن کریم کھولے بغیر وہ زبانی تلاوت کریں. اسی طرح چلتے پھرتے اپنے نام مال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. دیکھیں قرآن کریم کے آپ دیکھیں یہ ہوتا نہیں کہ میں ایک تو حافظ قرآن ہوتا ہے جس نے پورا قرآن یاد کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں قرآن مجید میں جن کو آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں. اور بالفرض اگر آپ کوئی ایسا کا ٹائم جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہو یا آپ پڑھ سکیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو کچھ صورتیں تو یاد ہوں گی. جو ہم دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، زبانی کلامی ہی پڑھتے ہیں. اگر آپ اسی طرح بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا فراغت میں اگر آپ ان کی جو تلاوت کر لیتے ہیں تو سوچیں آپ کو جو ہے کس قدر نیکی اور کس قدر ثواب ہوگا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کے جو ہے سے رہنمائی حاصل کریں. قرآن مجید کو روزانہ پڑھیں، روزانہ قرآن مجید سے جو ہے برکتیں حاصل کریں، نیکیوں کو سمیٹیں. اپنے دن کا آغاز نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارا دن جو ہے وہ بہت اچھا اور خیر و برکت والا گزرے گا. آپ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی روزانہ جس قدر ممکن ہو سکے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خواتین و حضرات، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل دی انصارین کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کہ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.